وہ مسلمانان فلسطین کے حوالے سے ہے، ان کا مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ ان کا ہر سٹیج پر زبان سے اور قلم سے ان کا تعاون، اور جس قدر ممکن ہو سکے مالی تعاون۔ جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی یہاں سے مجاہدین کے کوئی راستہ بنا تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے حاضر ہوں لڑنے کے لیے، کٹنے کے لیے۔ میں آج جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے، ہم بحیثیت مسلمان آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ سر میں حاضر ہوں ہر وقت، جب بھی ضرورت پڑی۔ حکومت پاکستان سے بھی کہتا ہوں، چیف آف آرمی سے بھی کہتا ہوں، وہ اپنا کردار ادا کرے، کوئی شرم کرے، حیا کرے۔ آج ان مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج یہاں پہ جو تماشائی بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑے اسلامی ملک جو ایٹمی قوت ہے، اس کے سپاہ سالار حافظ صاحب بھی ہے، آپ کے سینے میں قرآن پاک بھی ہے۔ آپ تو دین کو سمجھنے والے ہیں، مسلمانوں کا درد آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح فرمان ہے کہ مسلمان ایک کو تکلیف ہو، پوری دنیا میں سب مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک حافظ قرآن ہو، مدرسے کے اندر پڑھا ہوا طالب علم ہو، تو پھر وہ اتنا ظلم و ستم دیکھ کے خاموش رہے کہ ہماری فوج جس سے ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ تھی، یہاں پہ سب امیدیں آ کے آپ نے توڑ دی۔ آپ نے فلسطین کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو میں اپنے علماء اکرام سے ہی کہوں گا کہ علماء اکرام آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب جہاں پہ بھی ضرورت پڑی ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ السلام علیکم، ہل اسٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے خطۂ کوثر کی ہر دل عزیز شخصیت مفتی اعظم مری مفتی خالد محمود عباسی صاحب۔ رمضان المبارک کیا پیغام دیتا ہے، رمضان المبارک کا کیا مقصد ہے، جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان، خیر خیریت ہے۔ مفتی صاحب رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مقصد جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہوئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ایک مہینہ میں 29 یا 30 دن جو مشتمل ہوتا ہے، اس میں صبح صادق سے لے کر مغرب تک حلال کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات حلال جو ہیں ان کو دن کے اوقات میں منع فرما دیا، تاکہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام فرمایا، جو رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی جن سے روک دیا، جو ہر حال میں جن گناہوں سے روکا اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے رکنا آ جائے، یہ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات شب بیدار، رات کو عبادت کرنے والے جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بھوک پیاس تو برداشت کرتے ہیں، لیکن جھوٹ، غیبت، ظلم، کرپشن، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنا، ان گناہوں سے نہیں بچتے۔ تو ایسے لوگوں کو بیچارہ یعنی محض بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، فرض تو ساقط ہو جائے گا روزے کا، لیکن روزے کا مقصد اور روح حاصل نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں، عزتیں، راحتیں، چین و سکون اللہ نے تقویٰ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو یہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ رمضان المبارک جو ہی شروع ہوتا ہے، جتنے بھی وہ مہنگائی کا جو جنہیں بے قابو ہو جاتا ہے، اس کی جو اشیاء ہیں ان کے جو ریٹ ہیں وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سر بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنے دوسرے مذاہب ہیں سر، ان کے نزدیک جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں وہ سر اس چیزوں کے جو پرائسز ہیں وہ نیچے لے آتے ہیں، تو سر یہاں پہ اوپر چلی جاتی ہیں۔ بس یہ ہمارا مسلمانوں کا المیہ ہے، جتنا مسلمان دین سے دور ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل سے، تو ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنا پر اس عام دنیاوی اصول کے مطابق
رمضان المبارک میں چونکہ طلب بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی کر دیتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان بڑے تاجروں کا اور پھر اسی طرح جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں ان سب کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے جس قدر ممکن ہو سکے مسلمانوں کو نفع پہنچانا چاہیے، مہنگائی کو کم سے کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ ناجائز ٹیکسز وغیرہ وہ عائد نہ کرے تو اس سے بھی مہنگائی پر اچھا خاصا اثر پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت کی صورت مقدر فرمائے، اسلام کو تمام شعبوں میں غالب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے امت کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے آخر میں سر فطرانہ ہوتا ہے سر، یہ بھی سر شروع میں سوال کر دیں سر، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ فطرانہ دیتے ہیں آخری دنوں میں، تو سر پہلے میں نے آپ کے منہ سے ہی سنا ہے کہ فطرانہ شروع کے دنوں میں دینا چاہیے تاکہ رمضان کے جو ہے نا اندر لوگوں کی جو ہے نا کفالت ہو سکے۔ کن لوگوں کو فطرانہ دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے سر؟ جی، فطرانہ ہر ایسے مسلمان صاحب حیثیت پر واجب ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، 5 چیزوں کا مجموعہ، 4 3 2 کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو، ایسے شخص پر اپنا بھی فطرانہ واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرانہ بھی واجب ہے۔ یوں تو فطرانہ واجب ہوتا ہے جب عید الفطر کا چاند نظر آئے اور کوئی آدمی اس تفصیل کے مطابق صاحب حیثیت ہو، اور اگر کوئی پہلے سے ہی مستحب یہ ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے فطرانہ ادا کیے جائے، اور اگر وہ رمضان کے ابتدا میں، درمیان اور آخری عشرے میں ادا کرتا ہے تب بھی اس کی فطرانہ ادا ہو جاتا ہے اور جائز ہے۔ اور میں سر کیا پیغام دے گے دنیا بھر سے ہمارے دیکھنے والے لوگ؟ بس یہی عرض کروں گا کہ مجھے بھی ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے وہ نیکیوں کا موسم بہار سیزن عطا فرمایا جس کی انتظار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے آنے سے 2 ماہ پہلے سے فرماتے تھے۔ جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی، کثرت عبادت، تلاوت کلام پاک، ذکر و تسبیحات اور نفلی صدقات۔ جو لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں وہ بھی ایک دن مقرر کر کے، اور اس وقت بہت بڑا فریضہ جو ہماری طرف متوجہ ہے وہ مسلمانان فلسطین کے حوالے سے ہے، ان کا مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ ان کا ہر سٹیج پر زبان سے اور قلم سے ان کا تعاون، اور جس قدر ممکن ہو سکے مالی تعاون۔ الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں جہاد فلسطین کے آغاز سے جو ابھی شروع ہوا تھا اس وقت سے وہاں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امدادی فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے سے فلسطین کے مسلمانوں کا مالی تعاون کریں۔ مدارس دینیہ جو اسلامی تعلیمات کا منبع و سرچشمہ ہیں ان میں جہاں مستحق کے زکوٰۃ طلباء پڑھتے ہوں ان کی اعانت کرنا، یہ بھی دوہرا اجر ہے۔ دینی تعلیم کی اشاعت میں حصہ ڈالنا اور اپنے فرائض سے سبکدوش ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکے، ایک اسپیشل پروگرام کریں گے مفتی صاحب، جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی یہاں سے مجاہدین کے کوئی راستہ بنا تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے حاضر ہوں لڑنے کے لیے، کٹنے کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں
ہوں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے، ہم بحیثیت مسلمانوں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے. سر میں حاضر ہوں ہر وقت، جب بھی ضرورت پڑی حکومت پاکستان سے بھی کہتا ہوں، چیف آف آرمی سے بھی کہتا ہوں، وہ اپنا کردار ادا کرے، کوئی شرم کرے، حیا کرے. آج ان مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج یہاں پہ جو تماشائی بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑے اسلامی ملک جو ایٹمی قوت ہے اس کے سپاہ سالار حافظ صاحب بھی ہے، آپ کے سینے میں قرآن پاک بھی ہے. آپ تو دین کو سمجھنے والے ہیں، مسلمانوں کا درد آپ کے اندر ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح فرمان ہے کہ مسلمان ایک کو تکلیف ہو، پوری دنیا میں سب مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک حافظ قرآن ہو، مدرسے کے اندر پڑھا ہوا طالب علم ہو تو پھر وہ اتنا ظلم و ستم دیکھ کے خاموش رہے. حافظ صاحب آنکھیں کھولیں، تھوڑی شرم کریں، حیا کریں. میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہماری فوج جس سے ہماری بہت ساری امیدیں وہاں بستہ تھی، یہاں پہ سب امیدیں آ کے آپ نے توڑ دی. آپ نے فلسطین کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا. جو شہباز شریف صاحب پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم صاحب، جتنی شعبادیاں تھیں یہاں پہ آپ کی ختم ہوگی. آپ مسلمانوں کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کر سکے. جتنے دوسرے زرداری صاحب یا جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے ان کے قائدین ہیں، کسی کا سیاسی قائد نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو میں اپنے علماء اکرام سے ہی کہوں گا کہ علماء اکرام آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب جہاں پہ بھی ضرورت پڑی ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے. تو اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا.